اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خالص وحی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے۔ سامعین اکرام، قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ اگر اس کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم کا خزانہ نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت و الفت کا سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آئے گا، اور اگر اس نسخہ کیمیا کو اپنی روح سے دیکھو گے تو اللہ کی ذات اور صفات کے جلوے نظر آئیں گے۔ قرآن عظیم کی خوبصورتی اور اس کا حسن و جمال یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے، تمہیں پستی سے عروج کی طرف لے جا سکتا ہے، تمہیں زوال کی گھاٹیوں سے نکال کر کمالات کی منازل پر فائز کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ایسی زندگی قرآن کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن عظیم کے نزول کا مقصد رسماً اس کی تلاوت اور اس کی سماعت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس میں غور و فکر کرنا اور اس کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تو پڑھتا تھا، پس تیری منزل وہ ہوگی کہ جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ قیامت کے دن روزہ اور قرآن عظیم بندے کی بارگاہ الہی میں سفارش کریں گے، اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ پیارے عزیزوں، اگر آپ واقعی حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں تو قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر پہلے خود اپنی ذات میں تبدیلی کریں، کیونکہ قرآن عظیم مکمل ضابطۂ حیات ہے اور تبدیلی کی اصل کتاب ہے۔ اگر اونچی جگہوں پر تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کے مالک سے تعلق بنائیے، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، بندے کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے قرآن عظیم مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے کمزوری اور بزدلی دور ہو، ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کا صالح بندہ بننے کا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن عظیم کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔